اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پر تین چیزیں ہیں، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، نبی سب سے زیادہ عزیز ہے، اور نبی سب سے زیادہ اختیار رکھنے والے ہیں۔ اس میں تین جز ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی مومنوں کے برابر حق رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ مومنوں پر سب سے زیادہ حق رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ نبی ہیں۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے برابر کا نہیں کہا، کچھ لوگ برابر بولتے ہیں، لیکن سنو اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر سب سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم سے تو ایسا ملتا بھی ہے کہ آپ نے کہا میں اپنی جان سے زیادہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر سے آقا نے فرمایا عمر سنو، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ قریب مجھے نہیں سمجھو گے تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر نے اس دن کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانتا ہوں، آپ کا حق اپنی جان پر اپنے سے زیادہ رکھتا ہوں، یعنی اب آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا اے عمر اب تم کامل مومن ہو گئے۔ اور حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے جب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بات عقل تسلیم نہیں کرتی ہے کہ کیا کوئی اپنے بیٹے سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرے گا؟ کیا کوئی اپنی جانوں سے زیادہ؟ ہاں سنیے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے حضور کے لیے؟ کیا یہ ممکن ہے کوئی اپنے بیٹے کو چھوڑ دے حضور کے لیے؟ ہاں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آپ کا بیٹا کھڑا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق سے باپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی ورنہ میں آپ کو قتل کر دیتا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو نے چھوڑ دیا لیکن میں حضور کی محبت میں تجھے نہیں چھوڑتا، اگر تو میرے نیچے آ جاتا۔ اور پھر ایک واقعہ ملتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بکتے بکاتے کسی طرح حضور کے پاس پہنچ گئے، المختصر بتا رہا ہوں، حضور کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے ماں باپ کے اکلوتے یہ تھے، جب یہ میلے میں گم ہوئے ان کی ماں اور باپ ڈھونڈا کرتے تھے، ان کو نہیں ملاقات ہو پائی، بہت کوششیں کی، کئی سال بیت گئے لیکن کبھی مکہ شریف آنا ہوا، وہیں سے بنو کلب کے قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو اس باپ نے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں شعر لکھے تھے، وہ شعر ایسے تھے جو بھی سنتا تھا اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے، ہر کوئی تو رونے لگتا تھا ان شعر کو سن کر کے۔ اب جب یہ قافلہ ان اشعار کو سن رہا تھا، اچانک دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پہچان لیا ارے یہ تو زید ہے جن کے لیے شعر لکھے گئے، لوگ سن کر کے رونے لگتے ہیں، یہ تو زید بن حارثہ ہے۔ سارے لوگوں نے دیکھا، پہچان لیا، اب خبر دی ماں باپ کو اور کہا کہ سنو تمہارے بیٹے کو ہم نے دیکھا ہے۔ جب بیٹے کو پہچانا تو بیٹے سے کہا تم یہاں گھومتے ہو، یہاں رہتے ہو، پتہ ہے تمہارے ماں باپ کا حال کیا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تمہاری یادوں میں ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے، کبھی تو میرا بیٹا آئے گا۔ اور ماں تو یہ کہتی اللہ اگر میرا بیٹا ہے تو مجھے ملا دے، اور نہیں ہے تو مجھے صبر دے دے یا مجھے بھی اس کے پاس بلا لے۔ یہ ماں کہتی ہے بیٹا تو یہاں رہ رہا ہے، تو بیٹے کا جواب سنو۔ بیٹے نے کہا میری ماں باپ سے کہہ دینا کہ پریشان نہ ہوں، اب میں ایسی جگہ ہوں جہاں پر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، 1000 مائیں جس نام پر میں قربان کر دوں میں ایسی جگہ ہوں۔ 1000 مائیں اتنا پیار نہیں دے سکتی جتنا پیار میرے آقا مجھے دیتے ہیں۔ اب یہ گئے، باپ کو بتایا گیا تو چچا اور بابا دونوں لوگ آئے، حضور کے بارے میں پوچھا، کہا وہ تو کیسے انسان ہیں؟ کہا وہ تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کو ایک بار دیکھ لیتا ہے تو انہی کا ہو جاتا ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں جو ہر کسی کے ساتھ حق فیصلہ کرتے ہیں، ایسے ہیں جو ہر کسی سے پیار کرتے ہیں،
کہ اگر تمہارا بچہ تمہیں ملنا ہوگا تو وہ آقا منع نہیں فرمائیں گے۔ پہنچے، کہا دیکھو میں نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، آپ اتنے پیارے ہو، ہمارا بچہ ہمیں لوٹا دو۔ کہا میں تو منع نہیں کرتا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہے گا تو چلا جائے، میں اپنی طرف سے اس سے نہیں کہہ سکتا کہ تو چلا جا، میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ بلایا گیا حضرت زید بن حارثہ کو، باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا۔ ہاں یار، باپ کی محبت تو بڑی نرالی ہوتی ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن بیٹا مسکرا رہا ہے، باپ رو رہا ہے لیکن بیٹا مسکرا رہا ہے۔ بیٹا ایسی جگہ ہے جہاں پر رونے کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب سنو، حضرت زید بن حارثہ سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، اپنے والد کے پاس جانا چاہتے ہو، اپنی ماں کے پاس جانا چاہتے ہو، یا حضور کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید بن حارثہ کبھی کالی کملے والے کا چہرہ دیکھتے، کبھی اپنے والدین کا چہرہ دیکھتے، کبھی اپنے چچا کی طرف دیکھتے، لیکن حضور کو دیکھتے نہ، جب بھی دیکھتے مسکرا دیتے، ادھر دیکھتے تو نہیں مسکراتے۔ اب سنیے، آخر میں حضرت زید بن حارثہ نے یہ جواب دے دیا کہ میں 1000 مائیں قربان کر سکتا ہوں آقا کے نام پر، میں اپنے ابو کو قربان کر سکتا ہوں آقا کے نام پر، لیکن حضور کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت تو یوں ترجمانی کرتے ہیں، بولے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جمے دیکھ کے تلوا تیرا، یعنی جو تیرا تلوا ہی دیکھ لے پھر اسے کسی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ تیرے تلوے کا مقام یہ ہے تو تیرے چہرے کا مقام کیا ہوگا، تیرے پسینے کا مقام کیا ہوگا؟ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ جسے عطر پسینہ مل جائے اسے عطر کی ضرورت نہیں، اور جسے حضور مل جائے پھر اسے کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر حضور نے ہاتھ پکڑ کر کے حضرت زید بن حارثہ کے لیے کہا تھا مکہ کے اندر یہ جملہ، فرمایا تھا اب کوئی بھی زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ نہیں کہے گا بلکہ زید بن محمد کہے گا، اور یہ ایک اکلوتا نام صحابی رسول کا ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضور نے کہا آج سے یہ میرا بیٹا ہے، زمانہ ان کو زید بن حارثہ کے نام سے کم اور زید بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے زیادہ جانا کرتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا حضور کے لیے ماں باپ بھی چھوڑے جا سکتے ہیں؟ ہاں، سب کچھ حضور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تاج الشریعہ نے بتایا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔